اچھا، اب جو دوسرا حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں آپ کا موقف بالکل واضح ہے کہ وہ ان کا تو ایمان بھی ثابت نہیں ہے، اور باقاعدہ آپ کی کئی ویڈیوز میں چیلنجز بھی دیکھ چکا ہوں۔ تو پھر دیکھیں، رسول خدا کو جب پتہ ہے کہ یہ لوگ منافقین ہیں، یا پتہ ہے کہ وہ کفار ہیں اکارڈنگ ٹو یو، تو پھر ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لینے کی کیا ایسی ضرورت پڑتی؟ کیا ان کو کوئی قبائلی مدد چاہیے تھی؟ حالانکہ ان کے پاس اتنے بڑے قبیلے بھی نہیں تھے کہ حضرت ابوبکر تو آپ کی بقول کچھ بھی نہیں تھا، وہ اکیلے وہاں سے آئے تھے، اور بلکہ اپنے والد کا ساتھ اٹھا کے لے آئے تھے، اور پھر وہ پتھر رکھے انہوں نے کہ یہ تھوڑا سا وہ پڑا بس سونا وغیرہ، وہ ساری میں نے آپ کی اسپیچ سنی ہے۔ تو حضرت ان کی پھر کیا ضرورت پڑی دونوں بیٹیوں کو تو نکاح میں لینے؟ تو یہ دیکھیں، نکاح جو ہے ظاہر اسلام میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں، ان کی صرف ایک ہی بیوی تو نہیں تھی، یا دو بیویاں عائشہ اور حفصہ، ان کے تو 10 15 16 17 بیویاں تک ذکر کی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی کے عائشہ حفصہ کے متعلق اس میں تو روایت ہے نا، آپ ابو مسلم میں، کہ عمر جو گئے ابو بکر کے پاس کہ میری بیٹی سے شادی کرو، اس کی طلاق ہو چکی ہے حفصہ کو، اس نے کہا نہیں کرتا میں۔ اور عثمان کے بعد اس نے بھی ٹکرا دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ میری بیٹی سے شادی کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے شادی کیا نا۔ تو اس زمانے میں ان کی کیا مجبوریات تھی؟ مثلا عائشہ حفصہ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ ہر ایک کے پاس جاتا ہے، یہ تو بہت ہی وہ ہے نا، وہ اس طرح کے باپ جو ہے بہت کم ہوتا ہے دنیا میں کہ کسی کے پاس چلا جائے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو۔ تو کن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھ شادی کی ہے، وہ دیکھیں، وہ ہمیں بخوبی نہیں معلوم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ سے شادی کی ہے۔ ام حبیبہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ اور کس زمانے میں شادی کی ہے؟ اس زمانے میں شادی کی جب ابو سفیان دشمنی پر سب سے بڑا دشمن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہجرت کے بعد جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں، اس میں اکثر جو تھے مکہ والے تھے، مکہ والے لشکر لے کے آتے تھے۔ غزوہ احزاب میں مکہ والے تھے، غزوہ بدر میں مکہ والے تھے، غزوہ احد میں مکہ والے تھے، اور بھی جنگوں میں۔ اور وہ ان کا سب سے بڑا جو لیڈر تھا وہ ابو سفیان تھا مختلف جنگوں میں۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند، یہ لوگوں کو فائنانس کرتے تھے ان کو۔ جب جنگ بدر میں بھی ان کا قائد ابو سفیان تھا۔ جب جنگ بدر میں بخوبی آپ کتب میں دیکھیں ان کا جب شکست ہوا ہے مشرکین کا، تو ابو سفیان کی بیوی نے مہینوں تک وہاں پہ ماتم کیا، اس نے نوحگری کیا مکے میں، کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے عزیزوں کو ان لوگوں نے قتل کیا، ہم کب ان کا انتقام لیں گے، کب بدلہ لیں گے۔ تو یہ وہاں کے مشرکین کو یہ ننگ دلاتے تھے، تانا دلاتے تھے، ان کو غیرت پہ لانے کے لیے۔ ان کی عورتیں اپنے مردوں کو تانا دیتی تھیں کہ، اور ان کا لیڈر کون؟ ہند۔ اس کے بعد مختلف جنگوں میں یہ ان کا لیڈر ہے ابو سفیان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سخت دشمنی کی حالت میں اس کی بیٹی سے شادی کیا۔ ام حبیبہ سے فتح مکہ کے بعد تو شادی نہیں ہوئی۔ ابو سفیان نے کب اسلام کا اظہار کیا؟ فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ سے پہلے تو وہ علل مشرک تھا، لیکن اس کی بیٹی سے بہت پہلے شادی کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ان کی ایک بیوی ہے یہودیوں میں سے، ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب، یہ یہودی تھی اور اس کے بعد میں مسلمان بنی، لیکن اس کا باپ وغیرہ سب تو یہودی تھے، خیبر والے تھے، ان سے شادی کی۔ اور اس طرح اور بھی مختلف قبائل سے انہوں نے شادی کی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی اگر کسی سے شادی کیا ہے تو ان کے والدین کی انہوں نے تائید ہو اس میں۔ خود دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ تحریم جو ہے اس میں سے اکثر آیات، بلکہ تقریباً شاید سب کے سب عائشہ حفصہ کے متعلق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بھائی کہ یہی غلط فہمی، یہی حجت ہوگا نا مسلمانوں میں کہ فلانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، فلانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ اور جنگ جمل میں اسی لیے لوگ ریلی ہو گئے تھے، لشکر بنے تھے طلحہ زبیر اور جمل میں بصرہ میں، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی دفاع، ہماری ماں ہمیں بلا رہی ہے، ہم کیسے اپنی ماں کو چھوڑ دیں، صرف اسی بات پہ، وإلا ان کا کوئی حق نہیں بنتا بغاوت کرنے کا، لشکر لانے کا۔ تو اس میں تو اسی حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، کہ ہم نے کافر لوگوں کے لیے ایک مثال دی ہے، بلکہ دو مثال دی۔ وہ دو مثال کون ہے؟ ایک زوجہ لوط، زوجہ نوح اور زوجہ لوط۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، لیکن وہ انہوں نے ان کے ساتھ غداری کیا، تو ان کو اپنے شوہر سے رشتے کا، کہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور ان کو جہنم میں دھکیلا گیا، کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور یہاں پہ کتنے آپ کے علماء، اپنے علماء کے اقوال ہیں کہ اس یہاں پہ جو مثال دی گئی یہ عائشہ حفصہ کے لیے دی گئی۔ اگر آپ چاہیں تو تفسیر فخر رازی وغیرہ شاید آپ نے دیکھا ہو، میں نے دکھایا آپ کی کتب میں کہ اس مثال سے مراد یہ ہوئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بھائی، تو آپ حضرت دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق آیا نازل ہوئی ہے، اور اس کی مثال دی گئی ہے کس کی؟ نوح اور لوط علیہ السلام کے دو بیویوں کے۔ تو جو ہم پوچھیں کہ نوح علیہ السلام نے کیوں شادی کی،
مجھے نہیں معلوم نوح علیہ السلام نے اس وقت اس کے حالات کیا تھے کہ انہوں نے شادی کی ہے، کیا مثلا ہر انسان کی زندگی میں ایسی چیزیں پیش آتی ہیں نا، انسان کو نہیں پتا کہ وہ کوئی کام کر لیتا ہے بعد میں وہ صحیح نہیں نکلتا. حضرت نوح علیہ السلام نے جو شادی کی ہے وہ ضرور اللہ کے حکم سے کیا ہوگا، اور اس میں کوئی مصلحت ہوئی ہوگی، اور وہاں پہ ظاہر اسلام کے طور پر یا مثلا کسی بھی وجہ سے، لیکن یا یہ بتانے کے لیے کہ بھئی اگر کوئی نبی کا بیوی ہو اگر اس کی عمل بد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اس کی وہ نہیں چھوڑیں گے، اس کی بھئی ہر ایک اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا، جو بھی مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا قرآن مجید میں کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے تو حتماً اس کی بیوی بھی نیک ہے. یہ قرآن کی جو آیت ہے ٹھیک ہو الطیبین گیا. اچھا سر للطیبات یہ میرا والطیبون للطیبات، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کا اگر مرد خود نیک ہے تو اس کی عورت بھی نیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے، مختلف کتب میں آپ دیکھیں کہ اچھی باتیں اچھی مردوں کے لیے اور بری باتیں بری لوگوں کے لیے. اچھا بات بسم اللہ.